ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ میڈیا کے تمام دوستوں کا بے حد شکریہ کہ آپ حضرات ہمارے موقف کو قوم تک اور ارباب اقتدار و اختیار تک پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آج اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان کی سپریم کونسل کا اجلاس جامعہ عثمانیہ اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شرکائے گرامی کے اسماء مبارک یہ ہیں: مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمن، مولانا محمد حنیف جالندری، یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ مفتی منیب الرحمن اور صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی اور مولانا حافظ محمد اسحاق ظفر یہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ پروفیسر مولانا ساجد میر، مولانا قاری یاسین ظفر، مولانا حافظ یونس یہ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ مولانا عبد المالک، مولانا عطاء الرحمن اور مولانا ڈاکٹر حبیب الرحمن یہ رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ علامہ افضل حیدری، علامہ محمد تحسین، علامہ لال حسین توحیدی یہ وفاق المدارس شیعہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور محترم کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب یہ قانونی مشیر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ اجلاس میں شریک رہے، اور جناب اسلم غوری صاحب۔ اجلاس میں موجودہ صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور طویل تبادلہ خیال اور بحث و تمہیز کے بعد مندرجہ ذیل قرارداد اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔ قرارداد کا متن یہ ہے: سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت ترمیمی سوسائٹیز رجسٹریشن بل مؤرخہ 21 اکتوبر 2024 کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہوا، اور اسی روز قومی اسمبلی کے اسپیکر کے دستخط سے حتمی منظوری کے لیے ایوان صدر کو ارسال کر دیا گیا۔ مؤرخہ 28 اکتوبر 2024 کو صدر کی طرف سے ایک غلطی کی نشاندہی کی گئی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آئین اور قانون کے تحت اسے قلمی غلطی گردانتے ہوئے اس کی تصحیح کر دی، اور تصحیح شدہ ترمیمی بل مؤرخہ 1 نومبر 2024 کو
ایوان صدر ارسال کر دیا۔ اسے صدر نے قبول کرتے ہوئے اس پر زور نہیں دیا۔ بعد ازاں صدر کی طرف سے 10 دن کے اندر مذکورہ ترمیمی بل پر کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ 13 نومبر 2024 کو نئے اعتراضات لگا دیے گئے جو کہ میعاد گزرنے کی وجہ سے غیر مؤثر تھے۔ نیز ایک کے بعد دوبارہ اعتراض لگایا بھی نہیں جا سکتا تھا، لہذا یہ بل اب قانونی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حوالے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی نظیر موجود ہے۔ نیز اسپیکر نے علی اعلان اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ باقاعدہ ایکٹ بن چکا ہے اور انہیں صرف ایک ہی اعتراض موصول ہوا تھا اور دوسرا اعتراض آج تک انہیں نہیں ملا۔ پس ہمارا مطالبہ ہے کہ قانون کے مطابق بلا تاخیر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے تاکہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع ہو۔ یہ قرارداد کا مکمل ٹیکسٹ متن آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد کوئی حکمت عملی طے کی گئی ہے سر؟ کوئی اگر آپ کے اجلاس میں جو مطالبہ کیا تھا اگر وہ پورا نہیں ہوتا حکومت کی جانب سے تو پھر اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ پھر بیٹھیں گے، کیا کہا انہوں نے؟ پھر بیٹھیں گے، پھر اگر فیصلہ یہ کریں گے۔ مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو کیا ہوگا؟ تو ہم شریعت کا حکم یہ ہے کہ حسن ظن سے کام لیا جائے۔ جو لوگ اقتدار و اختیار کے مالک ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ معقولیت، انصاف اور توازن کی امید کی جاتی ہے، لہذا اس وقت تک ہماری پوری سپریم کونسل کی اجماعی رائے یہ ہے کہ حکومت وقت ہمارے اس قرارداد کو معقول گردانتے ہوئے اسے تسلیم کرے گی اور اس پر عمل درآمد کرے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس کوئی صورتحال پیش آئی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم بلا تاخیر مل بیٹھیں گے اور اس کے بعد کا لائحہ عمل اتفاق رائے سے طے کیا جائے گا اور اس پر انشاءاللہ تعالی عمل بھی کیا جائے گا۔ صاحب بتائیے گا کہ ایک طرف سے شریف مدارس ہے جس طرح آج ہم لوگ کا اجلاس ہوا، دوسری طرف سے وہ محترام ہیں جن کو طاہر اشرفی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ایک طاہر اشرفی پورے محترام پر باری کیسے ہو گیا؟ یہ سوال تو اللہ سے کرنا چاہیے کہ اس کو اتنا بھاری کیوں کر رہا ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پیپل پارٹی کی پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری، بلاول صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئی، آپ کے ساتھ باتیں بھی کی گئی، تو اس طرح حکومت تسلیم نہیں کر رہی جبکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ قانونی طور پر قانون بن چکا ہے، اب وہ دوبارہ اس کی منظوری ہو ضرورت نہیں، جیسا کہ جو اختلاف بھی بلایا جا رہا تھا کیونکہ اب کینسل کر دیے۔ دیکھیے اس مسئلے کا ذاتی مراسم سے تو کوئی تعلق نہیں، وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے اور ریکارڈ پر ہے کہ الیکشن سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سربراہ وہ خود ہے اور بلاول بھٹو صاحب تمام اجلاسوں میں خود شریک ہوتے تھے اور اس بل کے حوالے سے اس وقت بھی
حکومت کی طرف سے ڈرافٹ لایا گیا اور ہم نے قبول کیا، پھر باوجود وہ اسمبلی سے پاس نہ ہو سکا، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ اب جب ہم نے 26ویں ترمیم کے موقع پر بات چیت میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایک بل جو ہمارا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے اسے بھی اس موقع پر پاس کیا جائے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو پاس کریں، اور وہ پاس ہو گیا، جیسے کہ مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب نے اپنی گفتگو میں آپ کو بتا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی لائی ہے، ہم نے تو نہیں لائی، تبدیلی بھی تو اسی گورنمنٹ نے اور انہیں لوگوں نے لائی ہوگی کہ وہ ڈرافٹ آیا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو اس میں کوئی تنازع والی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا انہوں نے اس بل کے پاس ہونے کے بعد کوئی اعتراض کیا؟ کیا انہوں نے کوئی سوال اٹھایا؟ جب کوئی سوال نہیں اٹھایا، اور بلکہ وہ تو بل پاس ہونے کے ایک ہفتے کے اندر میرے پاس مجھے مبارکباد دینے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن شاید میری مصروفیات یا شہر سے باہر ہونا ملاقات میں مانے رہا، اور آج وہ سوال اٹھا رہے ہیں کوئی مہینہ ڈیڑھ کے بعد، تو ہم ان سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کس ضرورت کے تحت اٹھانا چاہیے تھا، تو ہم سے اگر بات کرتے تو ہم خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ جیسے یہ بل بڑا متنازع ہے، لہذا بل بالکل متنازع نہیں، بل متفقہ اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ کے اختیار کے تحت پاس ہوا ہے، پہلے بھی اسمبلی ہی میں پیش ہوا تھا، آج بھی اسمبلی ہی میں پیش ہوا ہے، اور اسی کے تحت یہ ساری معاملات طے ہوئے ہیں۔ لہذا اب جو اس وقت اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن ہے، ہماری نظر میں بال اتفاق وہ ایک ایکٹ بن چکا ہے، لہذا اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ ہم اس پہ اصرار کر رہے ہیں، ہمارے مدعے کو سمجھا جائے، ہمارا مدعا اس سے آگے نہیں ہے، ہم نہ کسی کے مقابلے میں ہیں، نہ کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا تنازع ہے۔ ہم ایوان صدر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خلاف قانون اقدامات کیوں کیے، گزٹ کیوں نہیں کرایا؟ گورنمنٹ سے ہماری شکایت ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہی۔ ہمارا مدعا بڑا واضح اور بڑا مختصر ہے۔ ایک منٹ ہم ایک منٹ بھائی جان، میں یہاں آپ کے توسط سے ان تمام اکابر علماء کی طرف سے پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت قومی اور عالمی سطح پر حالات کی جو نزاکت ہے اس کا ہمیں بخوبی احساس ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہے، اس لیے اس ملک میں امن، سلامتی، عافیت اور امان یہ ہمارا بھی مطلوب ہے، ہر پاکستانی کا مطلوب ہونا چاہیے۔ اس لیے حالات کو بگاڑنا یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ ہم ایک مثبت اور تعمیری پیغام دینا چاہتے ہیں، اور اہل اقتدار کو اس پیغام کو مثبت معنوں میں لینا چاہیے، اور احسن طریقے سے، پرامن طریقے سے، پیار اور محبت کی فضا میں اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کر دینا چاہیے، تاکہ ہم مل جل کر اس ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ یہ جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اگر کوئی پاسپورٹ اسپاٹ نہیں آ رہا تو آپ کی طرف سے اس طرح عمل ہے کہ جس سے احتجاج یا دیگر اس طرح کے؟ دیکھیے میں گزارش آپ سے، ہم کسی بھی ایسے جال کی طرف نہیں جائیں گے کہ جس سے معاملہ لٹک جائے، لمبا ہو جائے۔ ہم سادہ مسئلہ سادہ طریقے سے فوری طور پر حل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اپنا میسج دے دیا ہے۔ اس وقت
ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا میسج وہاں پہنچ چکا ہوگا. تو یہ ضرور ہے کہ اس میں یہ میسج بھی ہے کہ ہم گفتگو یا قانونی، پارلیمانی، آئینی راستے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. لہذا ہم ابھی تک منفی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ورنہ میدان آگے ہوگا، ہم بھی ہوں گے، دوبارہ بھی بیٹھ سکیں گے اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس پر جو اپنی رائے دیں گے اس کے لیے ابھی وقت ہے. ایسی کوئی بات کہنا کہ جس کا معنی یہ ہو کہ ہم کوئی شدت سے، دباؤ سے، قوت سے ان سے بات بنوانا چاہتے ہیں. ہم بڑے قانونی اور آئینی لب و لہجے کے ساتھ، جس طرح مولانا نے فرمایا، مفتی صاحب نے، کہ اس ملک میں ہمیں استحکام اور امن کی بھی ضرورت ہے اور ہم اس کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اسی جذبے کے ساتھ رسپونڈ کرنا چاہیے. ہم نے بہت اچھا میسج دے دیا ہے. ہمارا موقف آئین و قانون کے تابع ہے، پارلیمانی روایات کے تابع ہیں، ایوان صدر کی روایات کے تابع ہیں، آئین پاکستان کے تابع ہیں. ہم نے بالکل صحیح موقف دیا ہے اور ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. علی ترمیم کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ رات گئے تک بھی ہوئی، طوفان کی طرف سے بھی، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بل پاس نہیں ہو رہا ہے، اس مسئلے کو ٹائم نہیں کر رہے. آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ حکومت اس پر رکاوٹ ڈال رہی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی یا کسی اور کا بھی ہاتھ ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کچھ یہ ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اور صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگی بیٹھی ہو. حکومت کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت ہوئی ہے، اس سے پہلے جتنی قانون سازی کبھی اس طرح نہیں کیا جائے. جو سوال آپ کے ذہن میں ہے یہی تو میرے ذہن میں ہے کہ کیا وجہ ہے بتائیں تو صحیح. یعنی ہمارے نظر میں، خود اسپیکر صاحب کی نظر میں، خود جو حکومت کے ذمہ داران ہیں ان کی نظر میں، یعنی اس وقت تک انہوں نے اپنا موقف کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں دیا، دستخط نہ کرنے کی کوئی آئینی قانونی وجوہات نہیں بتائے. وہ گھسی پیٹی باتیں جس کا ان کو شاید یہ خیال ہو کہ ہمارا واسطہ کسی ان پڑھوں کے ساتھ پڑا ہے، ہم جس شکل میں اور جس لفاظی میں ان کے سامنے اپنی بات کریں گے وہ مان جائیں گے. ان کو تجربہ ہو چکا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ان کو خوب پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی ہنسی مسکراہٹ میں ان سے بات نہیں منوائی جا سکے گی. لہذا حقائق کی طرف آئے. ہم نے حقیقت پسندانہ موقف لے لیا ہے اور اب مزید جو بھی آگے جائے گا ہم اپنے موقف کی بنیاد پر کریں گے. یہ فرمائیے گا کہ ایک قانون پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا اور جو پچھلا اجلاس ہوا اس میں کہا گیا کہ تمام مکاتب کے دستخط اس پر موجود ہیں اور اس کے تحت بے شمار ہزاروں کی تعداد میں مدارس رجسٹر بھی ہیں. ان مدارس سے طلباء پاس ہو کر جا چکے ہیں، انہوں نے سرٹیفکیٹس مل چکے ہیں. اس قانون کے ہوتے ہوئے دوسرے قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اب اس صورت میں اس قانون کی کیا حیثیت؟ دیکھیے، میں ایک تو ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. دوسرا اتنا ذرا وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ لفظ قانون استعمال نہ کریں. اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں. ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، ہم باقاعدہ سوسائٹی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کا کوئی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا معاہدات، اس کا حوالہ دینا اور کوئی کیا ہے ایجوکیشن والا ڈائریکٹریٹ انہوں نے کوئی بنایا ہوا ہے، وہ کوئی ایکٹ تو نہیں ہے. ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت شاید اس وقت انہوں نے کیے تھے جو معاہدے کا حصہ بھی نہیں ہے وہ تو. لہذا ہمارے ساتھ تقابل نہ کیا جائے. ہمارے اور ان کے موقف میں آسمان و زمین کی باتیں ہیں. ہمارا ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے. کیوں ایسی باتیں لوگوں تک کی جاتی ہیں کہ صاحب یہ تو تعلیم کے ادارے ہیں تو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے. تو 70 سال کے بعد یہ سبق یاد آیا؟ کب تم پر یہ راز کھلا؟ انکار سے پہلے یا کے بعد؟ تو اس قسم کی چیزیں حضرت آج صنعت و حرفت سے حوالے سے کوئی ادارے ہوں گے، رفاہی ادارے،
जो रजिस्टर होना चाहेंगे, कल उनको आप कहेंगे कि वजारत हिफाजत के साथ वाबस्ता हो जाओ। सेहत के हवाले से लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आप उन्हें कहेंगे वजारत सेहत के साथ जाकर रजिस्टर हो जाओ। रिफाही इदारे हैं, रिफाही इदारे काम कर रहे हैं, आप उनको कहेंगे कि जब किसी रिफाही वजारत के साथ आप नथी हो जाए। ये तो एक अजीब सा फलसफा है, समझ में नहीं बात आ रही। एक एक्ट है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से आज तक महफूज है, और है ही सिर्फ इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर में जो इदारे बनेंगे वो इसी के तहत रजिस्टर होंगे। ये एक्ट बनाया ही इसीलिए किया है, और हमने मुल्क में बाकी भी इसीलिए रखा है। तो इस पर तो झगड़ा ही नहीं है। जब झगड़ा नहीं है तो हम नए नए सवाल किस लिए उठाए जाते हैं, ज़रूरत क्या है? सब हमारे भाई हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन कम से कम मदारस को परेशान न करें। मदारस के निज़ाम को चलने दें। शुक्रिया आपका। पीछे लो, हजरत यहाँ